بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم تمرین نمبر 14 حل کریں گے۔ تمرین نمبر 13 میں خالی جگہیں مناسب صفات سے پر کروائی گئی تھیں اور موصوف دیے ہوئے تھے۔ اس تمرین میں انہوں نے صفت دی ہوئی ہیں، ہمیں موصوف لے کر آنے ہیں۔ تو ان باتوں کو یاد رکھیں، اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی، موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع، موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد، موصوف اگر تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ لے کر آئیں گے۔ پہلا جملہ دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے الممطرۃ۔ ممطرۃ معنی ہوتا ہے برسنے والا، تو یہاں پر امطر معنی برسنا، ممطر برسنے والا، اس میں فاعل تو مؤنث ہے تو الصحابۃ۔ الصحابہ سین سے، صاد سے صحابہ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوتے ہیں، یہاں سین سے صحابۃ۔ الصحابۃ مؤنث ہے ممطرہ، اس لیے مؤنث لائیں گے گولتا کے ساتھ، اور معرفہ الف لام کے ساتھ تو الف لام کے ساتھ الصحابۃ معرفہ لائیں گے۔ دوسرا جملہ ہے الضئیل۔ الضئیل معنی ہوتا ہے مدھم، یعنی ہلکا، دھیما، کم، تو اس کے لیے موصوف لیں گے النور۔ النور ضئیل، ہلکی روشنی، مدھم روشنی، یعنی ایسی روشنی جو بہت ہلکی ہو، آنکھوں کو متاثر کرے۔ تیسرا لائیں گے، تیسرا انہوں نے دیا ہے صفت اللعوبانی۔ دیکھیے الف نون آخر میں تثنیہ ہے۔ لعوب کے معنی ہوتے ہیں کھیلنے والا لڑکا، کھیلنے والا لڑکا، دو کھیلنے والے لڑکے، تو الولدانی اللعوبانی، دو بہت زیادہ کھیلنے والے لڑکے۔ چوتھی صفت انہوں نے دی ہے البارون۔ بارون معنی ہوتا ہے بارون جمع، بارون جمع ہے نیک، تو الاولاد البارون، نیک لڑکے۔ پانچویں صفت انہوں نے دی ہے متلالئن۔ متلالئن اس کے معنی ہوتے ہیں قیمتی، تو اس کی صفت ہم لے آئیں گے عقد، نقرہ ہے اس لیے نقرہ لے آئیں گے، عقد متلالئن، متلالئن ایک قیمتی ہار۔ پھر انہوں نے چھٹی صفت دی الفائزتانی۔ الفائزتانی مؤنث ہے، تثنیہ ہے، الف نون ہے اور تا ہے۔ فائزہ معنی ہوتا ہے کامیاب، دو کامیاب، تو التلمیذتانی الفائزتانی، التلمیذتانی الفائزتانی۔ ساتواں جملہ صفت دے رہے ہیں المورقۃ۔ مورقۃ معنی ہوتا ہے پتے دار، تو پتے دار کے لیے دیکھیے واحد مؤنث ہے تو ہم الاشجار جمع لے آئیں گے، شجرۃ جمع، اشجار معنی درخت، غیر عاقل ہے اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث آ سکتی ہے، تو الاشجار المورقۃ، الاشجار المورقۃ۔ آٹھواں جملہ ہے القویانی، صفت دے رہے ہیں القویانی، تثنیہ الف نون آخر میں، قویون سے قویان، تو الجندیانی، جندیون مانے فوجی، الجندیانی القویانی۔ نویں میں صفت دے رہے ہیں یہ الناجحون، ناجح مانے کامیاب، جمع ہے واو نون آ رہا ہے آخر میں، تو الطلبۃ الناجحون۔ طلبۃ یہ بولتا نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں مؤنث نہیں ہے بلکہ طالب جمع، طلبۃ یہ مذکر طلبہ کے لیے ہی، لڑکوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ طالبات لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے، طالبۃ جمع طالبات یہ لڑکیاں ہوتی ہیں، اور طالب مذکر لڑکا، اس کی جمع طلبۃ آتی ہے۔ طلاب بھی آتی ہے تو الطلاب الناجحون۔ پھر اس کے بعد 10 میں دینا عفیفتانی۔ عفیف معنی عفیفتن پاک دامن، دو ہیں تو دو پاک دامن نکرہ ہے، امرأتانی عفیفتانی، دو پاک دامن عورتیں، امرأتانی عفیفتانی۔ پھر 11 میں دینا العابد، عابدۃ عبادت کرنے والی ایک عورت، عابدات جمع ہے الف تا ہے آخر میں،
تو النساء العابدات، النساء مؤنث ہے، عورتوں کے لیے خاص ہے، اور الف ممدودہ بھی ہے آخر میں، اس لیے النساء العابدات۔ اور 12واں جملہ ہے مجتہدات، مجتہدات مجتہدات کہتے ہیں مجتہد، مجتہدہ محنتی عورت جمع ہے، تو تلمیذات مجتہدات کچھ محنتی، چند محنتی طالباں ہیں، طالبات۔ تو یہ آج کی تمرین ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، الفاظ کو یاد کر لیں، موصوف صفت کو بالکل کلیئر کر لیں۔ یہ ہمارے عام بول چال میں بڑی کثرت سے استعمال